اللہ پاک نے ہم تمام کو سب سے بڑی نعمت جو عطا فرمائی ہے وہ ایمان کی نعمت ہے۔ اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نعمت نہیں۔ ایک آدمی کو ساری دنیا بھر کی تمام چیزیں مل جائے، لیکن اگر اس کو ایمان نہ ملے تو دنیا کا سب سے بڑا بد نصیب انسان ہے۔ اور ایک آدمی کو اللہ پاک نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی نعمت عطا فرمائی، اور دنیا کی چیزیں اس کو معمولی قسم کا گھر ہے، معمولی قسم کا کھانا ہے، سیدھے سادے کپڑے ہیں، لیکن اللہ پاک نے اس کو ایمان عطا فرمایا تو بولو یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور یہ نعمت اللہ کی طرف سے ہمیں ملی ہے، ہمارا تمہارا کوئی کمال نہیں۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ تعریف تو اس اللہ کے لیے کہ جس نے ہم کو ایمان عطا فرمایا۔ اگر ایمان اللہ کی طرف سے نہ ملے تو ساری دنیا بھر کی چیزیں اور ساری دنیا بھر کی نعمت اور ساری دنیا بھر کے انسان مل کر یہ نعمت ہم کو نہیں دے سکتے۔ ہمارا ایک ساتھی کہتا ہے مولانا کسی نے 25 روپے کی ٹوپی دی ہے ہدیے میں، حج کر کے حاجی صاحب آئے اور 25-50 روپے کی ٹوپی دے دی، تو یہ بار بار اپنے دوستوں کو کہے گا یہ جو میں نے ٹوپی پہنی ہے نا وہ فلاں حاجی صاحب نے دی۔ پھر عصر کی نماز میں آیا، اپنے دوسرے دوست ملے تو اس کو کہا حاجی صاحب کتنے اچھے، انہوں نے میرے لیے بیت اللہ اور مکے جا کر ٹوپی لے کر میرے کو دی۔ ایک بزرگ کہتے ہیں اے انسان تو کتنا ناشکرا ہے، ایک آدمی نے ایک حاجی صاحب نے تیرے کو ٹوپی دی تو بار بار شکریہ کے کلمات کہتا ہے، لیکن جس سر کے اوپر ٹوپی اللہ نے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی اس سر دینے والوں کا دن رات کے اندر کتنی مرتبہ تو شکریہ ادا کرتا ہے۔ آنکھیں اللہ نے دی، زبان اللہ نے دی، ہاتھ پیر اللہ نے دی، دل و دماغ کی طاقت اللہ نے دی۔ پھر انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک آدمی کو 20 سال کی شادی کے بعد اولاد پیدا ہوئی تو خوشیاں مناتا ہے، لوگوں کو کھانے کھلاتا ہے۔ برسوں کے بعد کسی کو دکان کی تمنا اللہ نے پوری کروائی تو پتہ نہیں کیا کیا خوشی کے اندر کرے گا، لوگوں کو بلائے گا، ٹھنڈا گرم پلائے گا، 2 رکعت شکرانے کی پڑھے گا، میرے یہاں 15 سال کے بعد 10 سال کے بعد اللہ پاک نے پھول جیسا بچہ دیا۔ بولے کبھی مجمع کو پوچھو تو اللہ پاک نے ایمان دیا ہے، اس ایمان کی شکر گزاری پر کبھی تم نے 2 رکعت نفل نماز پڑھی؟ میں اور آپ اپنی زندگی میں ٹٹولے، کتنی بڑی نعمت اللہ پاک نے عطا فرمائی، لیکن اس نعمت کی شکر گزاری پر کیا ہم روزانہ 2 رکعت پڑھتے ہیں؟ ہفتے میں 1 مرتبہ، مہینے میں 1 مرتبہ؟ اے اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے ہم کو جنت کی ٹکٹ کلمے کی شکل میں عطا فرمائی۔ اس لیے دوستو بزرگوں، ایک بزرگ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ حسن خاتمہ کے لیے بہت سے اسباب بیان کیے ہیں۔ ایک آدمی اذان کے بعد دعا پڑھے گا، اللہ پاک اس کا خاتمہ ایمان پر فرمائیں گے۔ ایک آدمی ماں باپ کی فرما برداری کرے گا، نماز کی پابندی کرے گا اور مختلف۔ اس میں ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ جو آدمی ایمان کی شکر گزاری کرتا ہے اللہ پاک اس کا خاتمہ ایمان پر فرماتا ہے۔ اللہ پاک کی طرف سے بہت بڑی نعمت۔ اللہ پاک ہم تمام کو اس نعمت کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جیسے ہمارا پہلے دن کا سبق ہے، جب بچہ مدرسے میں جاتا ہے تو استاد اس کو پہلے دن بتلاتے سکھلاتے آمنت باللہ، ایمان لایا میں، بولو کس پر؟ اللہ پر۔ یہ پہلے دن کا سبق ہے۔
جب بچہ پیدا ہوتا ہے پہلے دن کا اس کا سبق یہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کے ایک کان کے اندر اذان، دوسرے کان کے اندر اقامت۔ ابھی یہ بچے نے ماں باپ کو نہیں پہچانا، ابھی اس نے دنیا کی کوئی چیز کو چکھا بھی نہیں، لیکن یہ آتا ہے کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہوگا اس کے کان کے ذریعے سے اس کے دل و دماغ کے اندر اس بات کو بھرنا پڑے گا کہ سب سے بڑی طاقت تو ایک اکیلے اللہ ہی۔ اور ہم جس دن اللہ کے راستے میں گئے، ماشاءاللہ ہمارے سب ساتھی اللہ کا قبول فرماوے، ایسے وقت کے اندر چلے میں 4 مہینے میں گشتوں میں تعلیم میں 2.5 گھنٹے میں گھر گھر کی ملاقات میں، یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ اللہ پاک نے اتنا بڑا مجمع جمع کر دیا۔ ہم پہلے دن اللہ کے راستے میں گئے تھے اور تعلیم کے حلقے میں جو ہمارے 3 جز ہے، بھائی قرآن پاک کا سیکھنا سکھانا، کتابی تعلیم، اور تیسرا 6 نمبر کے مذاکرے، اور 6 نمبر کے مذاکرے کے اندر پہلا نمبر ایمان کا۔ اور پہلے دن امیر صاحب نے ہم کو سکھلایا کہ بھائی ایمان کے ذریعے سے کیا چاہا جاتا ہے، تو سارے ساتھی تو خاموش رہیں گے چونکہ پہلا دن ہے۔ امیر صاحب نے کہا، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ بھائی ایمان کے ذریعے سے چاہا جاتا ہے کہ ہمارے دلوں کا یقین صحیح ہو جائے۔ ہمارے دلوں کا یقین، بولو، غلط یقین نکال کر کے صحیح یقین پیدا کرنا، یہ ہمارا پہلے دن کا سبق ہے۔ ہماری محنت بھی اسی پر لگ رہی ہے، گھنٹوں بیان کرتے تھے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات کو بیان کیا۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں جب دعوت دی اور لوگوں کو اس بات کی طرف متوجہ کیا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں اس کلمے کا یقین بنا لو، اللہ پاک دنیا اور آخرت میں کامیابی دے گا۔ تو جہاں 360 معبود رکھے ہوئے ہیں بیت اللہ پر، اور اس کے درمیان کے اندر ایک اکیلے اللہ سے ہونے کی دعوت تو بڑی عجیب ہے۔ بھئی یہ اولاد کے پیدا کرنے کا خدا، اور یہ بارش کے برسانے کا خدا، اور یہ ہماری ضرورت کے ایسے 360 معبود رکھے ہوئے ہیں، اور ان تمام کے بیچ کے اندر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت دی ہے، اس کلمے کی دعوت دی ہے کہ تمام غلط یقین کو نکال کر ایک اکیلے اللہ سے ہونے کا یقین پیدا کر۔ جب اس دعوت کو دی گئی اور کفار مکہ کو بڑی عجیب بات لگی، اس وقت کے اندر ان کی زبان سے جو جملہ نکلا ہے اللہ نے اس کو قرآن پاک میں بیان کیا۔ 360 معبودوں کے بیچ میں ایک اکیلے اللہ سے ہونے کا تو بڑی عجیب بات ہے۔ اس سے بھی ہوتا ہے، اس سے بھی ہوتا ہے، اس سے بھی ہوتا ہے، وہ یقین دلوں میں پھنسا ہوا ہے، لیکن پہلے دن کی دعوت یہ ہے، اے لوگوں یہ غلط یقین نکال کر کے ایک اکیلے اللہ سے ہونے کا یقین پیدا کر لو، اللہ پاک دنیا اور آخرت میں کامیابی دے گا۔ ان کی بات کو اللہ نے قرآن پاک میں نقل کرتے ہوئے اجعل الآلہۃ الہا واحدا، ارے ان تمام معبودوں کو چھوڑ کر ایک اکیلے اللہ سے ہونے کا، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ لیکن آپ محنت کرتے رہے، محنت کرتے رہے، محنت کرتے رہے، اور آپ کی محنت کے نتیجے پر 360 معبود بیت اللہ سے بھی ختم ہو گئے، اور بولو دل و دماغ سے بھی اللہ پاک انہیں صاف کر دیا۔ یہی ہماری قیامت تک دعوت رہی۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہمارا اس ایمان کے نمبر کے ذریعے سے ہم اس بات کی مشق کر لے کہ جہاں سے بنتا ہوا نظر آتا ہے ان تمام چیزوں کی نفی کرنا۔ بھائی بھینس سے دودھ نظر آتا ہے نکلتا ہوا، لیکن کیا ہم یہ کہیں گے کہ بھینس دودھ دیتی ہے؟ ارے بولو دودھ کہاں سے آتا ہے؟ اللہ کے خزانے سے آتا ہے۔ نظر ہی آتا ہے کہ بھینس کے ذریعے سے دودھ نکلتا ہے، اسی لیے اللہ نے قرآن پاک کے اندر وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اے لوگوں تمہارے لیے تو چوپایوں نہیں کرتے،
کیا دیکھتے نہیں گوبر بھی ہے، خون بھی ہے، گندگی بھی ہے، اس کے باوجود بھی بالکل صاف اور شفاف اور ذائقہ والا دودھ کون پلاتا ہے؟ ارے بولو کون پلاتا ہے؟ اللہ پاک پلاتا ہے۔ اے انسانوں، تمہارے لیے تو چوپایوں میں 4 پیر کے جانوروں کے اندر عبرت ہے، اور اللہ پاک ہمیں کہتا ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، عقل مندوں سے خطاب ہے کہ کئی دنیا کے حالات سے متاثر ہو کر لوگوں کی زبان بدل جاوے، لیکن ایمان والوں کی زبان بولو نہیں بدلے گی۔ ہم کو تو کیا بولنا وہ بھی اللہ نے سکھلایا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے واقعات کے اندر حضرت مریم آپ کی کفالت میں ہے اور ایک کمرے میں ہے، اور حضرت زکریا علیہ السلام جب پہنچے ہیں تو دیکھا کہ دسترخوان کے اوپر بے موسم کے پھل ہے، مارکیٹ میں موجود نہیں ہے لیکن دسترخوان کے اوپر موجود ہے۔ تو زکریا علیہ السلام نے پوچھا، ہماری رہبری ہے ہدی للناس، قرآن کے واقعات اور پورے قرآن پاک ہم تمام کے لیے راستہ بتلائے گی کہ قیامت تک کے لیے جو بھی حالات آئیں گے قرآن ہمیں راستہ بتلائے گا، قرآن ہماری رہبری کرے گا۔ تو زکریا علیہ السلام نے پوچھا انا لکی ھذا، اے مریم یہ کہاں سے آیا ہے؟ ارے بولو راجولہ کی مارکیٹ میں نہیں ہے، بھاؤ نگر کی مارکیٹ میں نہیں ہے، گجرات کی مارکیٹ میں نہیں ہے، اس کا سیزن نہیں ہے، اور تیرے دسترخوان کے اوپر یہ پھل موجود ہے۔ ہماری زبان کیا بولے گی اللہ نے قرآن پاک کے ذریعے سے ہمیں سکھلایا ہے۔ ہم دنیا سے متاثر ہو کر نہ چلے، جیسا دیش ویسا بھیس نہیں، ہم تو کلمہ پڑھنے والے، ہمارا تو پہلے دن کا سبق ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، ہمارا تو پہلے دن کا سبق ہے ایمان لایا میں کس پر بولو؟ اللہ پر لایا۔ ساری مخلوقات اس کے خالق اور مالک ایک اکیلے اللہ ہی ہے، ہماری نگاہ کہیں اور ہٹنے نہ پائے، غیر اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہی نہیں ہے۔ اور یہ آزمائش اس سے پہلے بھی آئی اور آئندہ بھی آئے گی۔ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، اگر یہ ایمان والے یوں کہیں گے کہ ہم تو ایمان والے ہیں اور ہم تو کلمہ پڑھنے والے ہیں، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اللہ پاک ان کی آزمائش نہیں کریں گے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، پہلے لوگوں کو بھی آزمایا ہے، اور قیامت تک اللہ پاک ایمان والوں کو آزمائیں گے۔ اور کیا آزمائیں گے؟ یہ اپنی بول میں، اپنے عقیدے میں، اپنے دعوے میں سچے ہیں یا جھوٹے ہیں، اللہ پاک آزمائیں گے۔ اس لیے ہم امتحانات میں چل رہے ہیں، موت تک ہم بولو کہاں چل رہے ہیں؟ امتحانات میں چل رہے ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی حال آ جاوے ہماری زبانوں کے بول بدلنے نہیں چاہیے۔ تو زکریا علیہ السلام نے پوچھا انا لکی ھذا، اے مریم یہ کہاں سے آیا؟ جیسا میں اور آپ الٹا پلٹا جواب دیتے ہیں ایسا جواب نہیں دیا بھائی، ایکسپورٹ سے، امپورٹ سے، مارکیٹ سے، رشتہ دار سے، خاندان سے، اس نہیں، کوئی ایسا جواب نہیں۔ ہم کو اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر جواب دینے کا طریقہ بھی سکھلایا۔ مسلمان جب بھی تیرے اوپر کوئی حال آ جاوے، بلکہ کوئی حال نہ بھی ہو، تب بھی آدمی کی زبان پر کیا ہونا چاہیے؟ اللہ نے کیا۔ ارے بولو کس نے کیا؟ اولاد کس نے دی؟ روزی کس نے دی؟ مسائل کو حل کس نے کیا؟ ساری دنیا کا مالک اور خالق کون ہے؟ تو ہر وقت کے اندر اللہ کا استحضار ہونا چاہیے۔ تو زکریا علیہ السلام کے پوچھنے پر ہم تمام کی رہبری ہو رہی ہے، اور کیا کہا؟ قالت هو من عند اللہ، ارے یہ تو اللہ کے خزانے سے آیا۔ ارے بولو بے موسم کے پھل کون کھلاتا ہے؟ اللہ کے خزانے۔ اب جب اللہ کے خزانے سے آیا، یہ جواب دے دیا، اب بولو کوئی اشکال ہے؟ نہیں، اس لیے کہ اللہ تو قادر مطلق ہے،
وہ چاہے تو بغیر ماں باپ کے بھی اولاد کو پیدا کر دے وے، اور وہ چاہے تو پہاڑ سے بھی اونٹنی کو پیدا کر دے وے، اور وہ چاہے تو بغیر دکان کے بھی آسمان سے من و سلوہ اتار کر وادی تیہ کے اندر موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو کھانا کھلا سکتا ہے، اور وہ چاہے تو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے دسترخوان اتار سکتا ہے، اور وہ چاہے تو بغیر اسباب کے لاکھوں کروڑوں ابجوں خربوں دنیا کے جانور اور لاکھوں انسانوں کو بغیر سبب کے اللہ کھلاتا ہے۔ ارے بولو کھلاتا ہے کہ نہیں؟ میں تو کہتا ہوں ہمارے سورت کے اندر 20% لوگ کماتے اور 80% لوگ بیٹھے بیٹھے کھاتے ہیں۔ ارے بولا آپ کیوں آئے؟ ایک جگہ میں نے بات کری تو ایک آدمی کھڑا ہو کر کہنے لگا مولانا ہم کو بھی سورت لے جاؤ نہیں، ہم بھی بیٹھے بیٹھے کھائیں گے۔ اس لیے کہ بیٹھے بیٹھے کھانا تو بولو ہر ایک کو اچھا ہی لگتا ہے۔ تو میں نے کہا ہمارے سورت میں ہے کہ 20% لوگ کماتے ہیں اور 80% لوگ بولو بیٹھے بیٹھے کھاتے۔ ارے بھائی ہم کو بھی لے جاؤ۔ پھر ایک نے کہا کہ یہ کیسے بیٹھے بیٹھے کیا کھائیں گے؟ کوئی آسمان سے پیسے گرتے، آسمان سے روزی آتی ہے؟ تو میں نے اس کو کہا بھائی ایک آدمی ہے، اس نے شادی کی، ایک کے کتنے ہو گئے؟ ارے بولو ذرا زور سے، 3 بچے ہو گئے چھوٹے چھوٹے، ایک 2 سال کا، ایک 4 سال کا، ایک 6 سال۔ اب سب ملا کر کتنے ہو گئے؟ ارے بولو 5۔ اب میں نے ان کو کہا ان 5 میں ایک شوہر کماتا ہے، باپ کماتا ہے، بیوی اور 3 بچے بیٹھے بیٹھے کھاتے ہیں، تو 20% کمانے والے اور 80%۔ ارے بولو نہیں، بولو آپ کیوں وہاں ہیں؟ وہ کہنے لگا ہمارے یہاں بھی ہے۔ پھر ایک آدمی کھڑا ہو کے کہنے لگا مولانا میرے تو 9 بچے ہیں۔ کتنے بچے؟ اور بیوی اور شوہر ملا کر 11 ہو گئے۔ بولے ہمارے ابا اکیلے کماتے، 9 بچے ہیں تو ابا کماتے، بیوی کہے گی شوہر کماتے، ایک کماتے اور کھانے والے 10-11 ہیں۔ اور میں آپ کو اس سے آگے بتاؤں، میرے یہاں ایک آدمی کام کرتے تھے بہت برسوں پہلے، جب میں اس کے بعد چھوٹ گئے، لیکن ایک دن میں نے جا کر کہا ارے بھائی تمہارے کتنے بچے ہیں؟ بولے 18 بچے ہیں اور میں اکیلا کمانے والا۔ تو میں نے ان کو یوں کہا ہمارے سورت میں ہم کہتے ہیں کہ 20% بیٹھے بیٹھے کھاتے ہیں، لیکن اگر تمہارا ہم شمار کر لے میاں بیوی اور 18 بچے تو 20 ہو گئے، اور ایک کمانے والا اور 19 کھانے والے، اس کا معنی 5% کمانے والے اور بولو 95%۔ ارے بولو وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ۔ یہ ہماری پہلے دن کا سبق ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ایمان کے ذریعے سے اس بات کو چاہا جاتا ہے کہ ہمارے دلوں کا یقین بولو غلط یقین نکال کر کے صحیح یقین پیدا کریں۔ یہ قرآن پاک کی تعلیم ہے اور ہماری زندگی بھر کا سبق ہے۔ ہم تو اسی کو پکڑ کے رہے اور کئی حالات آ جاوے تو آدمی بدلنا نہیں چاہیے۔ بھائی اللہ پاک نے توفیق جس کو دی ہے، لیکن جس کے پاس کلمہ نہیں ہے وہ تو سب کہے گا، لیکن ہمارا تو پہلے دن کا سبق ہے۔ آج تک جو کچھ ہوا بولو کس نے کیا؟ اس وقت میں جو کچھ ہوتا ہے کون کرنے والا؟ اور آئندہ جو کچھ ہوگا بولو کون کرے گا؟ اللہ ہی کرے گا۔ ہم دس سے مس نہ ہو گئے، دجال کا فتنہ اور اس سے آگے جو بھی حالات آئیں گے، لیکن ایمان والے کی زبان تو ایک ہی رہے گی کہ کرنے دھرنے والی ذات ایک اکیلے اللہ ہی ہے۔ ساری دنیا کہے گی کہ آگ انسانوں کو بولو جلا دے گی۔ ساری دنیا کیا کہے گی؟ آگ انسانوں کو جلائے گی۔ لیکن مسلمان کیا کہے گا؟ کلمہ پڑھنے والا کیا کہے گا؟ آگ انسانوں کو اللہ چاہے گی تب جلائے گی۔ ہماری زبان کے بول کیا ہونے چاہیے؟ اوروں کی طرح نہیں، آگ انسانوں کو جلائے گی۔ نہیں، اگر آگ انسانوں کو جلاتی مطلقاً تو بولو ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے جلایا نہیں۔ حضرت عمر کے زمانے کے اندر یمن کے اندر
کوئی کسی بادشاہ نے کسی مسلمان کو آگ میں ڈالا اور اللہ نے اس کی حفاظت کی، تو جب یمن سے کوئی آدمی آئے، حضرت عمر نے پہچان کر کے بھی یہ تو کوئی پردیسی ہے، پوچھا بھائی کہاں سے آئے؟ بولے یمن سے آئے۔ ارے بھائی میں نے سنا ہے کہ وہاں کسی بادشاہ نے کسی مسلمان کو آگ میں ڈالا اور اللہ نے اس کی حفاظت کر لی۔ بولے صحیح بات، اگر آگ مطلقاً انسانوں کو جلا دیتی تو بولو ابراہیم علیہ السلام کو بھی جلا دیتی، اور ابو مسلم فلان ان کی بھی، وہ جو یمن کے آدمی تھے جس کو ڈالا ان کا نام ابو مسلم، لیکن مطلقاً نہیں۔ مسلمانوں کی زبان سے جو لفظ نکلیں گے اس کو بھی اللہ پاک نے قرآن پاک کے ذریعے سے سکھلایا۔ ہر آدمی یوں کہے گا کہ پانی انسانوں کو بولو ڈبوئے گا، ساری دنیا کے لوگ کہیں گے، لیکن کلمہ پڑھنے والا نہیں۔ اگر کلمہ پڑھنے والا بھی یوں کہے کہ بھئی پانی انسانوں کو ڈبائے، تو پھر موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے صندوق میں بند کر کے موسیٰ علیہ السلام کو کس میں ڈالا تھا؟ بولو سمندر میں ہی تو ڈالا۔ ہماری زبانوں کے بول صحیح ہونے چاہیے۔ ہماری پہلے دن کی محنت یہ ہے، پہلے دن ہم کلمہ پڑھنے والے ہم اس بات کی دعوت دے رہے اور ساری دنیا کے بیچ میں اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ بھئی جو کچھ ہوتا ہے وہ کرنے والے ایک اکیلے اللہ ہے۔ درخت کا پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کرتا۔ تو اتنا بڑا حال، اتنا بڑا دنیا میں۔ ہمارے ایک ساتھی نے بڑی عجیب مثال دے کر یہ کہا، مولانا میرا ایک دوست تھا، اس کا انتقال ہو رہا تھا اور اس کو کینسر کی بیماری تھی، اور ڈاکٹروں نے کہہ دیا بھئی آخری درجے کا کینسر ہے، اس کو تم اپنے گھر لے جاؤ۔ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر لوگ آخری درجے کا کینسر اس کو اپنے گھر لے جاؤ، اب بچنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ بعض مرتبہ 36 گھنٹے 24 گھنٹے 72 گھنٹے یہ ان کی جو بھی باتیں ہیں۔ اب یہ تو گھر پہ آئے، جو بیمار تھے حاجی صاحب جن کو کینسر ہو گیا، انہوں نے پورے خاندان کو جمع کیا، اپنے دوستوں کو، بھائیوں کو، بھتیجوں کو، بیٹوں کو، اور اس نے سب کو پوچھا ارے بھائی میرے کو کون سی بیماری ہے؟ تو بولو آدمی جلدی سے کینسر کی بیماری کا نام لیتے ہوئے بھی، ارے بولو نہیں یار، تم کاٹیا والی تو نہیں ڈرتے، لیکن ہمارے سورت میں لوگ کینسر کا نام سن کر آدمی کو کیا نظر آتا ہے؟ کیا نظر آتا ہے؟ موت۔ تو جلدی بولتے نہیں، حالانکہ موت تو جب آئے گی تب آئے گی، لیکن ابھی آدمی بولنے سے بھی گھبرا جائے، مر جائیں گے۔ حالانکہ موت اور حیات کس کے ہاتھ میں؟ بولو اللہ کا۔ اس نے سب کو جمع کیا اور اس نے پوچھا بھائی صاحب بولو کیا ہے میرے کو؟ تو دبی ہوئی آواز سے بیٹا بھتیجا آپ کو کینسر ہے۔ اور ڈاکٹر نے کیا کہا؟ اب اس کا تو کوئی جواب جلدی بولے گا نہیں، اس لیے کہ ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے کہ یہ روانہ ہو رہے ہیں۔ تو سب رشتہ دار کو پوچھا، کوئی جواب نہیں دے رہا۔ اس نے یوں کہا سب کو جمع کر کے، دیکھو میں بھی مرنے والا ہوں، کیا کہا؟ اور تم سب بھی، ارے بولو نہیں یار، میں تو تم کو بھی پوچھتا ہوں کہ میں بھی مرنے والا ہوں اور تم سب بھی، زور سے بولو کون کون مرے گا؟ ہاتھ تو اٹھا، ہم سب مریں گے انشاءاللہ۔ ہم تو دنیا میں جینے کے لیے آئے ہی نہیں، مولانا ہمارے کہتے ہیں ہم تو دنیا میں کیوں آئے؟ بولو مرنے کے لیے۔ اس نے سب کو جمع کر کے یوں کہا، پھر ایک جو نصیحت جو کری ہے وہ میرے کو آپ کو کہنی۔ اس نے یوں کہا میرے مرنے کے بعد کوئی تم کو یوں پوچھے کہ تمہارے ابا، تمہارے چچا، تمہارے رشتہ دار کیسے انتقال ہو گئے، تو تم کینسر کو بدنام مت کرنا، کینسر نے میرے ابا کو مار دیا، میرے چچا کو نہیں۔ بولے ہزاروں آدمی کینسر کے بیمار ہوتے ہوئے بھی زندہ ہے۔ بولے تم کینسر کو مت کرنا بیچ میں، بلکہ یوں کہنا کینسر کی بیماری کی وجہ سے اللہ کی طرف سے مقدر کی موت تھی۔ کینسر ایک ذریعہ بن گیا، ورنہ موت اور حیات دینے والا بولا کون ہے؟ یہ دوست بزرگوں ہماری دعوت کی مبارک محنت کے ذریعے سے چاہا جاتا ہے۔ ابھی بھی اور آئندہ بھی دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ کرنے والی ذات ایک اکیلے بولو اللہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت
کنیے سے چلے، اور چاروں طرف سے اعلان ہو گیا نعوذ باللہ کوئی زندہ لے کر آئے گا تو ہم ان کو 100 اونٹ دیں گے۔ اور مکے کے لوگ چاروں طرف سے آ گئے، یہاں تک کہ آپ غار ثور میں چھپے ہیں، 3 دن آپ نے قیام کیا، وہاں تک لوگ پہنچ گئے۔ حیات الصحابہ میں ایک قصہ ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ آدمی دنیا کے حالات سے متاثر ہوگا لیکن اپنے اثر کو باقی نہیں رکھے گا، بلکہ دلوں سے پورے یقین کے ساتھ دعوت دے گا۔ جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، اگر یہ اپنے پیروں کی طرف دیکھ لیں گے تو ہم دکھ جائیں گے، اگر یہ نیچے کی طرف دیکھیں گے تو ہم پکڑے جائیں گے، اور یہ تو تلاش میں نکلے ہی ہے، ان کو تو 100 اونٹ کی لالچ سے یہاں تک پہنچا دیا ہے۔ لیکن قیامت تک کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، آپ کے بتلائے ہوئے جملے کو اللہ نے قرآن پاک میں نقل کرتے ہوئے کہا، جب ابو بکر صدیق کہنے لگے اے اللہ کے نبی، اگر یہ ہم کو نیچے کی طرف دیکھیں گے تو ہم دکھ جائیں گے، پکڑے جائیں گے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن میں اس کا تذکرہ ہے، لا تحزن، اے ابو بکر، غم کرنے کی اور فکر کرنے کی اور ٹینشن میں آنے کی بات نہیں ہے، ان اللہ، ارے بولو ہمارے ساتھ کون ہے؟ اللہ ہمارے ساتھ، ان اللہ معنا، قیامت تک کے لیے ہم کو جب کوئی مسئلہ آ جاوے، ہماری رہبری اللہ نے قرآن حدیث کے ذریعے سے بتلائی کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہوگا ہماری نگاہ کس پر جمے گی؟ بولو اللہ پر جمے گی۔ اور ابھی ہم نے دیکھ ہی لیا، بہت سے ہمارے ساتھی نوجوان جن کو 1 دن 2 دن 3 دن بخار آ گیا، لیکن ان کی مقدر کی موت تھی تو وہ تو چل بسے، اور جن کو 2 مہینے 15 دن 20 دن 40 دن تک آکسیجن کا لیول کم ہو گیا اور اس کا علاج کراتے رہے اور کامیاب ہو کر شفا پاس کر کے جب باہر آ گئے تو لوگ، دنیا میں لوگ یوں کہتے ہیں آج یہ 5000 مانسوں کورونا نے مات آپ ہی نے باہر نکلی گیا، لیکن یہ اللہ کو بھول گئے کہ بھئی یہ پورا نظام کس نے کیا ہے؟ بولو، شفا اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں، تندرستی اور بیماری تو اللہ کے ہاتھ میں، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کے ذریعے سے انبیاء علیہ السلام کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو بیان کر کے ہمارے لیے بہت بڑی تربیت کا سامان بنا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں جب میں بیمار ہوتا ہوں، یہ بھی ایک بیماری ہے، جب میں بیمار ہوتا ہوں، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، میرے کو بیماری سے شفا دینے والا کون ہے؟ بولو اللہ پاک۔ اس لیے دوستو بزرگوں، ہم پوری دنیا کے انسانوں کے بیچ میں جا کر جس بات کی دعوت دیتے ہیں، ہم ہی متاثر ہو گئے اور ہماری زبان کے بول بدل گئے تو ہم ساری دنیا میں جا کر کیا دعوت؟ ہم کو تو دینا ہے، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں۔ ہم نے تو پہلے دن سے اس بات پر محنت کی ہے کہ بھئی جو کچھ ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ ہمارے کریم بھائی عبدالوہاب صاحب رحمت اللہ علیہ جب 1 سال پہلے انتقال ہو گیا، ایک بیان کے اندر 2-2.5 گھنٹے میں 200-300 مرتبہ یوں کہتے تھے اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے، ارے بولو، بار بار بولنا پڑے، جو کچھ ہوتا ہے کس سے ہوتا ہے؟ بولے اللہ سے ہوتا ہے۔ آج تک جو کچھ ہوا اللہ کے کرنے سے ہوا، اس وقت میں جو کچھ ہوا ہے اللہ کے کرنے سے ہو رہا ہے، اور آئندہ بھی جو کچھ ہوگا وہ تو اللہ کے کرنے سے ہوگا۔ اس آزمائش میں میں اور آپ چل رہے ہیں، وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اس سے پہلے بھی اللہ پاک کی طرف سے آزمائش آتی رہی، اور اللہ پاک دیکھتے ہیں تم میں سے اپنے دعوے میں سچا کون ہے اور جھوٹا کون، اور یہی ہماری ٹیمپریری زندگی اللہ پاک کی طرف سے ایک موقع اللہ نے دیا ہے۔ ہم اپنی زبانوں کے بول کو بدلیں گے، دلوں کے حالات کو بدلیں گے، بلکہ اتنا نہیں، ساری دنیا میں جا کر اللہ کا تعارف کرائیں گے کہ بھئی کرنے والی ذات ایک اکیلا اللہ ہی کی ہے، نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے، عزت اور ذلت اللہ کی طرف سے، موت اور حیات اللہ کی طرف سے، آج تک جو کچھ ہوا ہے اللہ کے کرنے سے ہوا ہے۔
کامیابی کی شکل میں اللہ پاک انسانوں کو ناکام کر دے، ناکامی کی شکل میں اللہ پاک انسانوں کو کامیاب کر دے، موت کی شکل میں اللہ انسانوں کو زندگی دے، اور زندگی کی شکل میں اللہ انسانوں کو فنا کے گھاٹ اتارے۔ وہ کن فیکن کا مالک ہے، فعال لما یرید ہے، اس کا ارادہ واجب الوجود ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے ایک اکیلے اللہ ہی کی چاہت چلے گی۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اے لوگوں تمہاری چاہت اللہ کی چاہت سے ملے گی، ورنہ دنیا میں چلنے والی چاہتیں تو اللہ کی ہے۔ ساری دنیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا جد بھائی سے فرمایا احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کی حفاظت کر لے، اللہ پاک تیری حفاظت کریں گے۔ اور آگے یہ فرمایا ساری دنیا مل کر اگر کسی کو نفع پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو ساری دنیا کی طاقتیں بیکار۔ ساری دنیا، ایک دو آدمی نہیں، ایک دو گاؤں نہیں، ایک دو ملک نہیں، ساری دنیا کی طاقتیں مل کر اگر کسی کو نفع پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو ساری دنیا کی طاقتیں بیکار۔ نظام اللہ پاک کی طرف سے چلے گا۔ یہ ہمارا پہلے دن کا سبق ہے دوست، اور ہم اس کو بھولنے کی ضرورت نہیں۔ تھوڑے سے حالات آ گئے تو ہم بھول جائیں گے۔ بہت سے ہمارے ساتھی نے فون کیا، حالات چلے نا دنیا میں اور پروپیگنڈے اور ہوائیں بہت چلی، بھائی سورت میں یہ ہو گیا۔ ایک آدمی کا فون ہے، بھائی میرے کو سورت میں آنا ہے لیکن بہت مشکل ہے اور ہم نے سنا کہ یہ حالت ہے۔ میں نے کہا بھائی کیا حالت؟ کوئی حالت نہیں۔ ارے بھائی کوئی حالت نہیں، زمین اپنی جگہ پر باقی ہے، آسمان اپنی جگہ پر ہے، سورج وقت پر غروب ہوتا ہے، سورج وقت پر طلوع ہوتا ہے، پانی کے اندر کڑواہٹ پیدا نہیں ہو گئی۔ میں نے اس کو جواب دیا، کھانے کے اندر بھی لذت بگڑی نہیں، رات کو نیند بھی آ جاتی، کوئی حالت نہیں۔ ارے بھائی ہم نے سنا کہ 100 آدمی آج مر گئے۔ ارے بھائی 80 لاکھ کی آبادی کے اندر روزانہ 500 آدمی مرتے ہیں، اس میں سے 100-150 کو جمع کر کے انہوں نے اس بات پر خفا دیا ہے، ورنہ وہ تو روزانہ مرتے ہی ہیں۔ اچھا ایسا ہے تو پھر آگے تو میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ پاک نے بنگلور سے ہمارے رشتے کا فون آیا، دیکھو تمہارے بیٹے کو بنگلور جماعت میں مت دینا۔ کیا ہو گیا؟ بولے یہاں 500 آدمی مر گیا۔ میں نے پوچھا آبادی کتنی ہے؟ بولے 1,20,00,000۔ اب اس میں سے 500 آدمی کیا روزانہ نہیں مرتے؟ اب وہ ملا جلا کر ایک جگہ پر لا کر اکٹھا کر دیا، اور یہ تو دنیا کا پروپیگنڈا پہلے سے چلا ہے اور آج تک چلا ہے اور آئندہ بھی چلے گا۔ لیکن دوستو بزرگوں، ایمان والوں کی زبانیں بدلتی نہیں، ایمان والوں کی نگاہیں بھی نہیں بدلتی، وہ دنیا کے حالات سے متاثر نہیں ہوتے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے اور بڑی طاقت، مخلوقات میں بڑی طاقت، بولو فرشتوں کی طاقت کتنی بڑی ہے، کتنی بڑی طاقت، پورا نظام چلاتے ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے تو فرشتے آ کر کہنے لگے جس کے ذمہ ہوا کا ذمہ داری دی، اے ابراہیم اگر تم کہو تو میں ہوا کو چلا دوں، ابراہیم اگر تم کہو تو میں بارش کو برسا دوں، جس کے ذمہ پانی برسانے کا نظام تھا۔ لیکن بولو ابراہیم علیہ السلام متاثر ہوئے، ارے بولو اتنی بڑی طاقت، ارے تم کو خبر ہے اتنا بڑی، ارے بڑی چھوٹی کیا ہے، سب سے بڑے تو پہلے دن کا سبق ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سب سے بڑی طاقت بولو کس کی ہے؟ اللہ کی طاقت۔ اس کے آگے 5 کروڑ مرتبہ اگر ایک آدمی اللہ اکبر کہے، اس کے باوجود بھی خدا پاک کی قسم ہمارا اللہ اس سے بڑے ہیں۔ ہمیں متاثر ہونے کی ضرورت نہیں، اور شکلوں سے اسباب سے یہ تو ہوتے رہیں گے۔ ابھی مولانا ابراہیم صاحب نے ایک جگہ بیان میں یوں کہا، ارے بھائی دوا تو کیا ہے؟ بولو مخلوق ہے۔ بولو کون ہے؟ شافی ہے، مخلوق ہے۔ شافی تو اللہ کی ذات ہے، شفا دینے والا بولو کون ہے؟ دوا تو اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ اگر اللہ نے حکم دے دیا تو شفا تو اللہ دیں گے، لیکن ذریعہ اور سنت ہے۔ لیکن ہمارا یقین یہ آ جاوے کہ دوا ہی ہوگی اور ڈاکٹر ہی کرے گا اور ہاسپٹل نہیں، یہ سب غلط ہے۔ الف لام میم
احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ قیامت تک کے لیے دوستو بزرگوں دنیا اور آخرت کے مسائل کا حل اللہ پاک نے دین و دین کی محنت میں رکھا۔ ہمارا قرآن قیامت تک کے لیے، ہمارا قرآن کہاں تک بولو؟ تو جو بھی مسئلے آئیں گے اور قیامت تک جو بھی حالات آئیں گے، اللہ پاک کا وعدہ ہے یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم، ہم تم کو نجات دیں گے۔ یہ کس کا وعدہ ہے بولو؟ جب دردناک عذاب سے اللہ پاک دعوت کی مبارک محنت کے ذریعے سے دردناک عذاب سے نجات کا وعدہ فرماتے ہیں تو دنیا کے مسئلے، ارے بولو مسئلے کا حل بھی کیا ہے؟ دین و دعوت کی محنت۔ اگر ہم نے دین و دعوت کی محنت میں اپنا آپ کو چلایا اور ہم اس میں مشغول رہے، ہمیں دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت نہیں، جیسے گھوڑا ہوتا ہے اس کے آگے پٹی باندھ دی جاتی ہے، کیوں؟ تاکہ یہ دائیں بائیں نہ دیکھے۔ دعوت کی مبارک محنت کرنے والا اور کلمہ پڑھنے والا، اس کا تو پہلے دن کا یقین یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے دنیا اور آخرت، بلکہ ایک بزرگ تو کہتے ہیں کہ سوئی سے لے کر جنت الفردوس میں جانے کے تمام مسئلے کا حل اللہ نے دین و دعوت کی محنت میں رکھا۔ ہمارا تو یقین ہے۔ اور قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، یہ ہمارے پہلے دن کا سبق ہے کہ اے اللہ کے نبی آپ اعلان کر دیجئے یہ میرا راستہ ہے، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ پہلی شرط اللہ نے بتلائی علی بصیرۃ، پورے یقین کے ساتھ۔ ہمارا یقین کیا ہونا چاہیے بولو؟ ہمارے دنیا اور آخرت کے مسائل کا حل اللہ نے دعوت و دین کی محنت میں رکھا، اس کا یقین ہونا چاہیے۔ اللہ بصیرۃ کیا مطلب کہ بھئی تم دعوت دینے کے لیے گئے ہو تو پورے یقین کے ساتھ۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ 6 آدمی بیٹھے، سامنے 6 آدمی بیٹھے، اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں دیکھو پوری دنیا میں جماعت بھیجنی ہے۔ کیا جماعت بھیجنی ہے؟ 6 آدمی سامنے بیٹھے ہیں اور دنیا کے 200 سے زیادہ ملک ہے، اور مولانا کیا کہتے ہیں بولو؟ کہ پوری دنیا میں جماعت بھیجنی۔ مولانا منظور نعمانی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ گئے بلی ماران گشت کرنے کے لیے، کوئی ان کی بات کو سننے والا نہیں۔ اور جب یہاں یہ بات کر رہے تو وہ جو میاں جی تھے وہ کہہ رہے کہ دہلی کے اندر بلی ماران میں کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں، اور مولانا کیا کہتے، لیکن مولانا کو یقین تھا۔ ارے بولو کیا تھا؟ مولانا بیٹھ کے نہیں کہتے دیکھو کھڑکی لگانا، یہ کمرے ہوادار بنانا، کیوں؟ یہاں امریکہ اور یوروپ کے لوگ آئیں گے۔ ارے بھائی دنیا میں کوئی سننے والا نہیں، دلی میں کوئی سننے والا نہیں، اور بغلے والی مسجد میں کوئی آنے کے لیے تیار نہیں اس وقت کے اندر، لیکن اس کے باوجود بھی دوستو بزرگوں پورا یقین کے ساتھ یہ دعوت کی مبارک محنت کے ذریعے سے ہمیں بھی دنیا اور آخرت کے مسائل کا حل اللہ نے دین اور دعوت کی محنت میں رکھا۔ ہم نے سنا مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان میں کہتے تھے بھائی میرے 5 بیٹے، اس میں سے کوئی بیٹا بیمار ہو گیا، اور بمبئی سے خط آیا کہ بھائی ایک بیٹا بیمار ہو گیا۔ مولانا عمر صاحب کی زبان سے ہم نے سنا، مولانا عمر صاحب یہ کہتے تھے اس دن میں اپنے آپ کو دعوت کے کام میں اور زیادہ مشغول کرتا۔ بھائی روزانہ ایک بیان ہوتا تھا، اس دن کوئی مسئلہ ہوتا بھائی کارگزاری کوئی جماعت نہیں تو میں لوں، شام کی بولے میں فلاں جگہ میں، کیوں؟ اپنے آپ کو دعوت کی محنت میں مشغول کرتا، کیوں؟ کہ میرے یہاں ایک حال آیا ہے کہ میرا بیٹا بیمار ہو گیا ہے، میں جتنا اپنے آپ کو مشغول کروں گا اللہ پاک میرے یہاں کے حالات کو دور کر دے۔ اللہ پاک کا وعدہ ہے تنجیکم من عذاب علیم، ہم اللہ پاک کا وعدہ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے لوگوں اللہ کا وعدہ حق ہے۔ اللہ کا وعدہ بولو غلط ہو سکتا ہے، اللہ سے سچ کہنے والا دنیا میں کوئی۔ یہ دعوت کی مبارک کرتے کرتے ایسے کیسے بھی آج تک حالات آئے ہیں دوستو بزرگوں، سب سے زیادہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 47 کے اندر جو حالات آئے تو جماعتیں روانہ جاؤ جماعتوں کو، اور آپ جا کر اس دعوت کو چلاؤ اور دعوت کی محنت کرو، اس کے ذریعے سے اللہ پاک مسئلے کو حل کرے۔ اس لیے دوستو بزرگوں ایک بڑا زبردست اللہ پاک کی طرف سے کہ دعوت کی محنت کے ساتھ اللہ نے ہم کو جوڑا ہے، اور دعوت کی مبارک محنت کے ذریعے سے اللہ پاک نے کتنے مسائل حل کر دی، انفرادی اور اجتماعی۔
اللہ کی مدد کو اتروانے کا جو سب سے بڑا سبب ہے، سب سے بڑا جو سبب ہے جس کو قرآن نے یوں کہا ہے اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، ہم دنیا میں جیسے نبیوں کی مدد کرتے ہیں ایسے ایمان والے کی اس دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی مدد کریں گے۔ ارے بولے یہ قرآن پاک کی آیت کبھی غلط ہو سکتی؟ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو پانی میں کراس کرا دیا، راستے بنا دیے اور چلے ہیں۔ وہ تو نبی تھے، نبی کے ساتھ جو اللہ کی مدد ہے، اللہ نے ایمان والوں کے ساتھ اس مدد کا وعدہ فرمایا۔ تو سعد بن ابی وقاص جب چلے ہیں اور 10,000 کا لشکر ہے اور کوئی کشتی نہیں، سامنے جانے کے لیے کوئی اسباب نہیں، تو وہ لوگ کیا کہا؟ اللہ کے بھروسے، نتوکل علی اللہ نستعین باللہ، ہم اللہ پر بھروسہ کریں گے، اللہ ہی سے مدد مانگیں گے، اور اپنے گھوڑے کو ڈال دیا۔ کہنے لگے 10,000 کا لشکر، 10,000 کا لشکر پانی کے اندر راستہ بن کر ان کی سواریوں نے ان کو پہنچا دیا۔ اللہ پاک کا وعدہ ہے جیسے ہم نبیوں کی مدد کرتے ہیں ایسے ایمان والوں کی مدد کریں۔ ساری دنیا میں جا جا کر دوستوں بزرگوں ہمیں اس پیغام کو پہنچانا ہے اور ساری دنیا کو اس بات پر لانا ہے تمہارا مسئلہ، تمہارے مسئلے کا حل اللہ نے دین میں رکھا۔ تم اگر کامیاب چاہتے ہو، ٹینشن مکت چاہتے ہو، پرابلم مکت چاہتے ہو، بے برکتی ملک یعنی بغیر اس کے نہ ٹینشن، نہ پرابلم، نہ مسائل، نہ مشکلات، نہ بے برکتی، اگر تم ان تمام چیزوں کو دور کرنا چاہتے ہو تو دوستو بزرگوں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان میں دو چیزوں کو چھوڑ کر کے جاتا ہوں، اگر ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑو گے کبھی بھی گمراہی تک نہیں پہنچو گے۔ ایک تو فرمایا کتاب اللہ کو پکڑ لو، اور دوسرا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری سنتوں کی اتباع۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا آپ یہ لوگوں کو بستر اٹھا کر گاؤں در گاؤں، شہر در شہر اور ضلع اور صوبہ اور ملک در ملک چلاتے ہو، کیا بات ہے؟ کتنے آسان لفظوں میں کہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے ہیں ساری دنیا کے انسانوں کی زندگی میں حقیقت کے ساتھ زندہ ہو۔ ہمارے بھائی بزرگوں کہتے ہیں اس دعوت کی مبارک محنت کے ذریعے سے سنت اور شریعت کو زندہ کرنا ہے۔ ارے بولو کیا کرنا ہے؟ ہم اس کو دیکھیں اپنی زندگی میں۔ ہمارے ایک ساتھی کہنے لگے کہ گھر کی تعلیم، اب گھر کی تعلیم کو معمولی سمجھ ٹھیک ہے کر لی تو کیا ہم بیٹھے نہیں۔ ایک ماں نے اپنے گھر والوں کو مستورات کے ذریعے سے جب تعلیم کا عمل ہوتا ہے تو اس نے پورے گھرانے کے شوہر بھی، بیٹا بھی، بھائی بھی، بہن بھی، اب سب کے سامنے دعوت کی مبارک محنت، دین پر کامیابی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، یہاں تک کہ جس کو میں اور آپ چھوٹا چھوٹا سمجھتے ہیں، ہمارے نبی کی کوئی سنت بولو چھوٹی، ساتوں زمین ساتوں آسمان سے زیادہ وزنی ہمارے نبی کی ایک ایک سنت۔ اب انہوں نے ایک ایک چیز بتلائی، یہاں تک کہ پانی پینے کا طریقہ بھی بتلایا۔ ارے بولو پانی پینے کی کتنی سنت ہے؟ ارے بولو بیٹھ کر پینا، دیکھ کر پینا، بسم اللہ کہہ کر پینا، 3 سانس سے پینا، پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہتی ہے، یہ تمام سنت ہے۔ اب انہوں نے اپنے بچوں کو سکھلایا۔ دیکھو سنت میں اور دین میں کتنی بڑی اللہ نے طاقت رکھی۔ ابھی بچہ تو 5-6 سال کا بچہ آگے چل کر اسکول میں گیا، اب ریسرچ کے اندر بولو سب بچے پانی پیتے ہیں، پانی تو یہ بچہ بھی پیے گا، لیکن گھر کی تعلیم دین کی فکروں کے ساتھ ماں نے اس کو صحیح بتلایا ہے کہ بیٹے پانی پینے کا طریقہ یہ کہ بیٹھ کر کے پیوے، دیکھ کر کے پیوے۔ اب 500 بچے اسکول میں، لیکن یہ مسلمان کا بچہ جو کلمے کی دعوت کے ساتھ تعلیم کے حلقے میں جس کی ماں کی تربیت کے ساتھ یہ سیکھ کر کے گیا ہے، یہ سب تو کھڑے کھڑے پانی پئیں گے، لیکن یہ بچہ کیسا پانی پیے گا؟ بیٹھ۔ کسی وطن کے بھائی کے بیٹے نے پوچھا ارے بھائی تو بیٹھ کر پانی پیتا ہے؟ اب وہ دعوت دینے لگا، ہم تو ساری دنیا کو چین، سکون، اطمینان، راحت، برکتیں دلانا چاہتے ہیں، ہمیں پیش کرنا پڑے گا۔
اللہ کے احکامات کو، اللہ کے نبی کی سنتوں کو اور کلمے کے ذریعے سے اللہ پاک دنیا میں کتنی تبدیلی لا کر رکھ دی۔ ابھی مسلمان کا بیٹا کہنے لگا کہ میری امی کی تعلیم اور میرے نبی کا فرمان ہے جب بھی پانی پیو گے تو کیسے پیو گے؟ بیٹھ کر کے پیو گے، دیکھ کر کے پیو گے۔ ارے بولو خربوزے کو دیکھ کر کلر پکڑتا ہے۔ اب وہ تو بچے ہی ہیں۔ اس نے جب دیکھا کہ مسلمان کا بچہ بیٹھ کر کے پانی پیتا ہے تو وطن کے بچے بھی بولو بیٹھ کر پانی پینا، دیکھ کر کے پانی پینے لگے۔ انہیں پتا نہیں ہے لیکن ہماری نبی کی ہر سنت میں اللہ پاک نے اتنی بڑی طاقت رکھی ہے، دنیا اور آخرت کے مسئلے کو حل کر کے اللہ پاک نے رکھا ہے۔ اب وہ بیٹھ کر پانی پینے لگے۔ ایک بچہ بیمار ہو گیا یا ایک بچہ رات کو اٹھا اپنے گھر کے اندر اور اس نے ماں کو یہ کہا کہ ماں پانی پینا ہے۔ ماں جلدی سے اٹھی رات کے 2 بجے اور اس نے جلدی سے فریج سے بوتل سے نکال کر کے پانی کا گلاس لے کر آئی اور یہ کہا بچے پی لیں۔ اب چونکہ مسلمان کی زندگی سے اس نے سیکھا ہے کہ اللہ کے نبی جب بھی پانی پیتے تھے اور آپ کی سنت یہ ہے کہ پانی بیٹھ کر کے پینا، دیکھ کر کے پینا۔ اب اس بچے نے یوں کہا اپنی ماں سے امی لائٹ جلا دے۔ ارے بیٹے رات کے 2 بجے ابو بھی سوئے، بہن بھی سوئی، اگر میں لائٹ کو آن کر دوں تو یہ اٹھ جائیں گے۔ لیکن اس نے دیکھا ہے ساری دنیا میں جا کر دوستوں بزرگوں دعوت دینی ہے اور انسانوں تک اس آواز کو پہنچانی ہے۔ ہماری تمہاری ساری دنیا کے انسانوں کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راز اللہ نے اپنے دین میں رکھا ہے اور اپنے پیارے نبی کی سنت میں رکھا ہے۔ بیٹے رات کے 2 بجے میں پانی لے کر آئی، میں تیری ماں، میں پانی لے کر آئی فریج سے بوتل سے نکال کر۔ نہیں ماں میں پانی نہیں پیوں گا۔ میں نے مسلمان کے بچے کو دیکھا کہ جب بھی پانی پیتا ہے تو بیٹھ کر کے پیتا ہے، دیکھ کر کے پیتا ہے۔ اچھا 1 مرتبہ 2 مرتبہ، اب ماں نے لائٹ جلائی۔ دیکھو ہمارے نبی کی سنت ہے، لوگ نہیں جانتے ہیں، اس کو معمولی سمجھ کر چھوڑ دے، اس میں کیا ہو گیا۔ آج لوگ لکھتے ہیں کہ کھڑے رہ کر پانی پینے کے نقصان کیا ہے۔ اب لوگ اس کی بات کو مان کر اگر بیٹھ کر پیئیں گے بولو وہ سنت کا ثواب ملے گا۔ اللہ نے ہم کو وہ دین عطا فرمایا ہے، چین، سکون، اطمینان، راحتیں، برکتیں، عزتیں، ہر چیز اللہ نے اس میں رکھی ہے۔ اب جب لائٹ آن کی تو اس نے دیکھا اوہ اس میں تو زہریلا کیڑا ہے۔ ماں جلدی سے دیکھ اس میں کیا ہے۔ اب اس نے جیسے ہی دیکھا جلدی سے گلاس لیا اور جا کر پانی گرا دیا اور اپنے سینے سے لگا کر کہنے لگی بیٹے بہت اچھا ہوا کہ تو نے لائٹ کو جلائی، اگر تو پانی کو پی لیتا یہ زہریلا کیڑا تیرے پیٹ میں چلا جاتا، ہو سکتا تو دنیا سے رخصت ہو جاتا۔ ارے میرے بیٹے بتلائی تیرے کو کس نے سکھلایا؟ اب چونکہ دعوت میں لگا ہے، تعلیم کے حلقے میں بیٹھا ہے، ماں نے نصیحت کی ہے، ماں نے اس کی تربیت کی ہے، اب یہ دنیا کے انسانوں کو بتلائے گا اور یہ کیا کہے گا؟ میری اسکول میں ایک مسلمان کا بچہ ہے، وہ جب بھی پانی پیتا ہے تو بیٹھ کر دیکھ کر کے پیتا ہے، اور میں نے اس کو پوچھا، وہ کہنے لگا میری ماں کے ذریعے سے یہ میرے نبی کی سنت ہے کہ جب بھی پانی پیئیں گے تو بیٹھ کر کے پیئیں گے، دیکھ کر۔ اب بولو اس کے دل میں عظمت آئے گی؟ ساری دنیا پریشان، ساری دنیا ٹینشن میں، ساری دنیا خوف زدہ ہے، لیکن اللہ پاک نے مسلمانوں کو سوائے اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ دنیا کی چیزیں کیا کرے گی؟ ارے بولو ہم تو اس نبی کے امتی ہے کہ اللہ کے نبی کے امتی نے زہر ہاتھ میں کھا لیا، ساری دنیا کہے گی کہ زہر انسانوں کو مارے گی، لیکن وہ صحابی رضی اللہ عنہ ہوئے کہ زہر کھا کر کہنے لگے اگر میری مقدر میں موت ہوگی تو مروں گا، ورنہ زہر کی بھی کوئی طاقت نہیں۔ ہم تو ساری دنیا کے انسانوں کے بیچ میں اس دعوت کو لے کر چلے ہیں، اور پہلے دن نہ ہمارا سبق، ہمارا تو پہلے دن کا سبق ہے کہ نماز کے ذریعے سے کیا چاہا جاتا ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھئی نماز کے ذریعے سے چاہا جاتا ہے ہماری باہر کی 24 گھنٹے کی زندگی نماز کی کیفیت پر آ جائے۔ بھئی نماز کی کیا ہے؟ بھئی نماز میں آدمی اللہ کے حکم اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کرے۔
ارے بولو کرتا ہے کہ ایک رکعت میں 4 سجدے کرے گا؟ نہیں۔ سجدے میں قرآن پڑھے گا؟ نہیں۔ زوال کے وقت میں نماز پڑھے گا؟ نہیں۔ نماز کے درمیان میں چلے گا؟ نہیں۔ کھائے گا؟ حالانکہ کھانا بھی سنت تھا، یعنی کھانا بھی جائز ہے نماز سے پہلے اور چلنا بھی، لیکن نماز کے اندر چونکہ اللہ کا حکم ہو گیا، اب نہ کھاؤ گے، نہ چلو گے، نہ کسی کے سلام کے جواب دو گے۔ فرمایا ہماری پوری زندگی نماز سے ہٹ کر کاروبار، ملازمت، فیکٹری، شادی، بچوں کی رخصتی، سفر، حضر، ہر چیز کے اندر ہمیں جیسے نماز کی کیفیت ہے، میرا اللہ کا حکم کیا ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، ہم کو نماز کے باہر کی زندگی میں بھی بولو یہ دونوں چیزوں کو لانی پڑے۔ ہمارا تو مقصد ہی سنت اور شریعت کو بولو زندہ کرنا ہے۔ 25 سال، 20 سال، 40 سال ہو گئے دعوت کی محنت میں لگنے کو، اور ابھی تک ہماری زندگی، ہمارا لباس نہیں بدلا، ہمارا چہرہ نہیں بدلا، ہماری بچوں کی رخصتیاں نہیں بدلی، ہمارا سفر نہیں بدلا، ہماری شادی بیاہ۔ دوستو بزرگوں، ہم تو اس مقصد کے ساتھ دنیا میں چلتے ہیں کہ سنت اور شریعت کو زندہ کرنا ہے، اور اگر سنت اور شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے، ہمیں بولنے کی ضرورت نہیں، ہماری عملی دعوت زیادہ متاثر ہوگی کہ بھئی یہ ماشاءاللہ کیسے پہلی صف میں پڑھتے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتے، ارے بھئی یہ کیسے ہو گئے، یہ تو محلے کے سب سے زیادہ شریف بچے تھے، معلوم نہیں تم کو یہ 4 مہینے لگا کر۔ اچھا 4 مہینے کی برکت سے پہلی صف پکڑ لی، تکبیر اولیٰ پکڑ لی، تہجد کی نماز پکڑ لی، سنت اور شریعت کے تابع ہو گئے، ارے یہ تو وہاں جا کر آئے، وہاں جا کر آئے، کسی نے ان کو نہیں سدھارا۔ اللہ پاک دوستو بزرگوں اس دعوت کی مبارک محنت میں اور جان و مال کی قربانی کے اندر وہ اثرات رکھے ہیں جہاں دنیا کی طاقتیں نہیں کر سکتی، وہاں اللہ پاک نے دعوت کی مبارک محنت کے ذریعے سے انسانوں کی زندگیوں کو بدلا ہے۔ ارے بولو بدلا ہے کہ نہیں؟ ہمارے فتح کریم رحمت اللہ علیہ کہتے تھے ایسے ویسے ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے، اور کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے۔ اگر فکر نہیں کرتا آدمی تو آج تکبیر اولیٰ گئی، پھر صف اول گئی، پھر ہوتے ہوتے اس کی رکعتیں بھی گئی، نماز بھی گئی، اور اللہ حفاظت کرے، اللہ حفاظت کرے، اس سے آگے بھی خطرہ ہے۔ اس لیے دوستو بزرگوں ایک بڑا پاکیزہ مبارک طریقہ اللہ پاک کی طرف سے اور دعوت کی محنت کی شکل میں آج تک ہمیں ایک جگہ گئے اور ایک ساتھی ہمارے ساتھ چلے، اور یہ مسجد، یہ برقع، یہ سنتیں، یہ حافظ قرآن، پھر کہنے لگے مولانا یہ سب تبلیغ کی برکت ہے، ہمارے یہاں کوئی دارالعلوم ابھی نہیں آیا، لیکن بولیے جماعتوں میں گئے اور ان کو شوق ہوا، تعلیم کے حلقے میں بیٹھے اور فضائل سنے کہ وہ 40 دن 200 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں گے، اللہ 2 پروانے دیں گے، ایک جہنم سے برات کا، نفاق سے بری ہونے کا۔ اب انہوں نے ٹھان لی اور آنے کے بعد تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے لگے۔ اللہ پاک نے بڑی طاقت کے ساتھ یہ محنت کے اندر ہم کو جوڑا ہے، اس کے نفع دوستو بزرگوں ہم نہیں پہچانتے۔ ہماری ایک مرتبہ مسجد میں جماعت ہے اور جماعت کے ساتھی کہنے لگے مولانا ہم لوگ سب نئے ہیں اور ہم کو تو قرآن بھی نہیں آتا، نماز بھی نہیں آتی، فرائض واجبات بھی نہیں آتی، گشت کرنا بھی نہیں آتا، روانگی کی بات کرنے بھی نہیں آتی، تعارفی بات بھی کرنے نہیں آتی، اور بہت سے ساتھیوں کو لگایا۔ ہمارے ساتھی نے کہا کہ ان کا قرآن صحیح کرنا ہے، یہ جو جماعت آئی ہے اور طلب لے کر آئی ہے تو ہمارے محلے کے حافظ قرآن کو ہم جمع کر کے ہم ان کو یوں کہے کہ آپ کا فارغ وقت آدھا پونا گھنٹے جماعت کے ساتھ لگاؤ، ہمارے حلقے میں 10-15 دن رہے گی، آپ ان کی سورہ فاتحہ اعوذ باللہ بسم اللہ صحیح کرا۔ تو ساتھیوں نے کہا یہ صحیح رہا۔ اچھا بھائی کتنے حافظ قرآن ہیں؟ تو ہمارے ایک ساتھی کہنے لگے محلے میں 20-25، ہماری مسجد میں 20-25 حافظ قرآن ہیں۔ دوسرا کہنے لگا نہیں تیرے کو کیا خبر 40 حافظ قرآن۔ تیسرا کہنے لگا ہو گئی یار 40، عقل بقل ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا ایک کام کرو اپنے فہرست بنا، عرب اور ہر چیز کی کیا بنانی چاہیے،
یہ جو کہا جاتا ہے نا ماہانہ 2 مہینے کے مشورے کے اندر کہ بھئی اسٹوڈنٹ کی فہرست بناؤ اور پڑھے لکھوں کی، اور جو ہماری جو دعوت کی محنت کے بہت سے امور ہیں، ہم نے کہا بھئی فہرست بناؤ چلو، اور 3 آدمی کو بٹھایا، اس کا بیٹا، اس کا بیٹا، یہ 1 2 25 50 60 90 100 110 تک گاڑی چلتی رہی۔ ایک مسجد کے اندر 110 کے قریب حافظ قرآن ہیں، اور سب نے کہا واقعی کے اندر اتنا بڑا نفع اس دعوت کی مبارک محنت سے۔ بھائی گئے ابا اللہ کے راستے میں اور حلقے میں بیٹھے، قرآن صحیح نہیں ہے، 60 سال کی عمر ہو گئی، اب زبان پر مخرج نہیں نکلتے، ہے نہیں نکل رہی، زیادہ نہیں ہو رہی ہے، اب کیا کریں گے؟ اب انہوں نے نیت کی کہ میرے اپنے پوتے کو، میرے بیٹے کو، میرے بھتیجے کو، میرے چچا کو، اب وہ نیت کرتے گئے، اور آنے کے بعد مدرسے میں حافظ بنانے، عالم بنانے کے لیے رکھ دیے۔ ان کا مسجدوں میں اللہ کے راستے میں نکل کر یہ جو قرآن پاک کے سیکھنے سکھانے کے حلقے میں بیٹھے، اس کے ذریعے سے اللہ پاک نے کتنے لوگوں کو حافظ اور عالم بنایا۔ ہم سے بہت لمبی بات نہیں، ایک ساتھی بھی تھوڑے دن پہلے کہنے لگا کہ میں فضائل حج کی تعلیم میں بیٹھا، ہماری جو تعلیم ہے نماز کی ہے، حکایت صحابہ کی، اور حج کے دنوں میں بولو کس کی تعلیم ہوتی ہے؟ پورے ایک نوجوان آیا، 5 منٹ کی تعلیم ہوئی، 5 منٹ، 5 7 10 منٹ ہوتی ہے، آدھا گھنٹے تک پہنچنے کی بات چل رہی ہے، لیکن اس مسجد میں 5 7 منٹ تعلیم ہوئی، اور تعلیم میں یہ آیا کہ جس کے اوپر حج فرض ہے، اگر اس نے حج ادا نہیں کیا، یا تو یہودی ہو کر مرے یا تو نصرانی ہو کر مرے، اس کا مفہوم ہے حدیث کا۔ اب یہ گیا گھر پہ، اس نے اپنے ابا اور چچا کو جمع کیا اور ان کہا کہ ابا ہمارے اوپر تو حج فرض ہے، اور آج میں حدیث سن کر آیا، 5 منٹ کی تعلیم میں بیٹھا ہے، اور اس نے پوری کارگزاری سنائی۔ ابا نے کہا حج کرنی چاہیے، تو کون جائے گا؟ بولے ابا بھی جائیں گے، چچا بھی جائیں گے، 2 بیٹے جو جن کے اوپر حج فرض۔ بولے ابا پتہ نہیں کتنے سال پہلے حج فرض ہو گئی ہوگی، ہم ایک کام کریں، جتنا حج کا خرچہ ہے اس سے دگنا لے کر جائیں گے، اور ہماری جو کوتاہی ہو گئی ہے، 1 2 سال 5 سال پہلے حج فرض ہو گیا تھا، تو ہم وہاں 1 منٹ بھی ضائع نہیں کریں گے۔ اس نے آ کر سنایا، مولانا ہم نے تو وہاں صدقے بھی بہت کیے، خیرات بھی بہت کی، اس لیے کہ ڈبل ٹیبل پیسے دے گئے تھے، اور ہمارے ذہنوں میں یہ تھا یہ 5 سال کا جو وقفہ ہو گیا تاخیر کا، اس کی وجہ سے، اور بولے ہم نے تو خوب طواف کیے اور 1 منٹ بھی ضائع نہیں کی، اور ہم نے تو بہت دعا مانگی منتظر پر، مینا میں، عرفات میں۔ وہ پورا آ کر جب سنا کے گیا، ہمارے ایک ساتھی کہنے لگا اتنی بڑی خیر وجود میں آئی جب حاجی حج کر کے واپس آتا ہے، ایسا جیسے ماں کے پیٹ سے حج پیدا ہوا ہے۔ یہ پورا کا پورا، یہ سب کے سب اس 5 منٹ کی تعلیم کا نتیجہ ہے۔ اب جب 5 منٹ کی تعلیم میں اللہ پاک دنیا میں اتنی خیر وجود میں لا سکتے ہیں، تو چلے اور 4 مہینے اور سال اور پوری زندگی، اور اللہ پاک دعوت کے تقاضے پر لبیک کہنے کی توفیق عطا فرما دے، بولو اللہ پاک اتنا بڑا دے۔ اس لیے دوستو بزرگوں، میں اور آپ غفلت نہ کریں، نہیں شکرتم لازیدنکم، اگر تم میری نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے، اللہ پاک کہتے میں تمہاری نعمت کو بڑھاؤں گا، اور اگر تم نے میری نعمت کی ناشکری کی، اللہ پاک کہتے میرا عذاب بڑا سخت۔ اللہ پاک نے ایک موقع دیا ہے، اور میں تو یوں کہوں ہماری تو دوسری اننگ چالو ہو گئی۔ ارے بولو ہمارے سامنے کتنے نوجوان، ارے بولو دنیا سے، اور ہم کو بٹھا لیں گے، پتہ نہیں ہم بھی، ارے بولو نے موت کو بنا کے، لیکن انسانی بشر ہے، یہ بھی کہا تھا کہ اگر ہم بھی لپیٹے میں آ گئے تو ہم بھی بولو کیا کریں گے، چلے جائیں۔ ارے بولو ایسا تھا کہ نہیں؟ اب اللہ نے ہماری حفاظت کر لی، ہم کو اللہ نے زندگی دے دی، اب یہ زندگی اللہ کے دین کی محنت کرنے کی نیت سے اگر ہم تبدیل کر لیں گے اپنی نیت کو، اب تک تو جیتے تھے کمانے کے لیے، جیتے تھے اپنے بیوی بچوں کے لیے، جیتے تھے تھوڑی بہت عبادت کرنے کے لیے، لیکن آج تو یہ نیت کرو آج کے بعد انشاءاللہ جیئیں گے دعوت کی مبارک محنت کے لیے۔ ارے نیت کرتے ہیں انشاءاللہ، ارے نیت کرتے ہیں انشاءاللہ، ان صلاتی و نسکی و محیای
ومماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا تو اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اور آج تک جنہوں نے جتنا لگایا ہے، بولو اللہ نے دیا ہی ہے، اللہ نے بولو، اس لیے کہ 14ویں 15ویں صدی کے مسلمان وہ اللہ پاک دے، وہ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ وہ دیتے گئے اور اتنا خالی ہو گیا کہ گھر میں کوئی چیز نہیں ہوتی۔ لیکن ہم تو کمزور ہیں، اللہ کا نظام دنیا میں وہ اخرى تحبونها، ایک تو مغفرت اللہ پاک کی طرف سے، ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، یہ اللہ پاک کے وعدے ہیں، لیکن اللہ پاک دنیا بھی دیتے اور آخرت بھی۔ اس لیے ہمارا یہ مجمع اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار کر کے، اللہ کے سامنے معافی مانگ کر آج تو یہ طے کرے، اے اللہ جو کچھ ہو گیا، ہم نے تو کتنی بڑی 1.5 سال 2 سال سے غفلت کر دی، اے اللہ اتنا اچھا زمانہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، اے اللہ ہم توبہ کرتے اور استغفار کرتے اور آج سے نیت کرتے انشاءاللہ دعوت کی محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں گے۔ ارے اس کے لیے سب تیار ہو انشاءاللہ؟ ارے میں اس کے لیے سب تیار ہوں انشاءاللہ؟ کون نیت کرتا ہے کہ انشاءاللہ جو بھی تقاضا ہوگا میں انشاءاللہ لبیک کہوں گا؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ، پورا ہاتھ اٹھاؤ، پورا ہاتھ اٹھاؤ، جب پورا ہاتھ اٹھاؤ۔ ہمارے بھائی صاحب کہتے ہیں کہ جس کا چھوٹا ہاتھ ہو وہ تو یوں کرے، لیکن جس کو اللہ نے پورا ہاتھ دیا وہ تو بولو۔ تو نیت کرو انشاءاللہ ابھی سے لے کر آپ کے وہاں اجتماع کب ہے؟ 20 اگست کو، ابھی سے لے کر 20 اگست تک انشاءاللہ ہم سب 4 مہینے لگائیں گے۔ ارے لگاؤ گے انشاءاللہ؟ ارے بھائی لگاؤ گے انشاءاللہ؟ کون نیت کرتا ہے لگائیں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ، پورا ہاتھ اٹھاؤ۔ اچھا آپ لوگ کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ کہ انشاءاللہ ہم سب 4 مہینے لگائیں گے۔ اور کھڑے ہو جاؤ۔ کبھی کبھی کا اللہ کی طرف سے موقع دیا جاتا ہے، گجراتی میں کہوت ہے نا، آنی چوپیو 100 برس دیے، اگر یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا پتہ نہیں دوبارہ کب آئے۔ اس لیے یہ مجمع تو نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم سب 4 مہینے لگائیں گے اور اپنی جماعتیں بھی بنائیں گے۔ پہلے آپ نیت کر کے اپنا آپ کو پیش کرو کہ انشاءاللہ ہم سب 4 مہینے لگائیں گے۔ اور کون نیت کرتا ہے؟ نیت المومن خیر من عمل، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ 15 دن 20 دن مہینہ 1.5 مہینہ 1.25 مہینے کے قریب ہے، لیکن آپ ابھی نیت کر کے اس کی تیاری شروع کر دو، اللہ پاک آسان کرے گا۔ ارے میں سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ؟ کون نیت کرتے ہیں؟ ذرا کھڑے ہو جاؤ، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ۔ اور کون نیت کرتا ہے؟ کرو، ہمت کرو۔ ہمارے بہت سے ساتھیوں نے تنفیذ میں نیت کی ہوگی، بہت سے ساتھیوں نے پہلے نیت کی ہوگی، آج اس کا اظہار کرتے ہوئے بزرگوں کی موجودگی میں آپ کی نیت، آپ کا کھڑا ہونا اور اللہ والوں کی دعائیں لگ جانا انشاءاللہ ہمارے اور ہماری نسلوں کی ہدایت کا سامان بن جائے گا۔ کتنے ہوئے؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11۔ اور بھائی اور ابھی تو بہت سے باقی ہے۔ کتنی نیت ہوئی تھی آپ کی تنفیذ میں؟ یہ 2 جماعتیں کہاں؟ ہر مسجد کی جماعت جانی چاہیے اور 4 مہینے کی جانی چاہیے۔ کتنی مسجدیں ہیں؟ 30۔ تو اگر ایک مسجد کے 2 ساتھی گنے تو بولو کتنے ہونے چاہیے؟ ارے بولو نا۔ اچھا ابھی چونکہ مغرب کا وقت ہو رہا ہے، یہ 12 آدمی نماز کے بعد بیٹھیں گے، اور جب بات ہوگی تو پھر کھڑے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ آپ بیٹھیں۔